عمر اسلام دا وقار بن کے آیا آن دیو حضرت عمر نو رضی اللہ تعالیٰ تے میرے پیغمبر نے جدوں ویکھیا گردن جھکی ہوئی ہے اس سینے دیاں آکڑاں جھکیاں ہوئیاں بدن دے اندر تناؤ کوئی نہیں بلکہ بدن دے اندر عاجزی ہے چال اندر عاجزی ہے میرے مصطفیٰ وال آ رہے نے میرے نبی آکھیا اور میرے صحابیوں مبارک ہوئے میرے اللہ نے دعا قبول کر لی ہے تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا اڈوانس سے ایک باری کہو سبحان اللہ حتیٰ کہ مدینہ پاک دیا گلیاں دے اندر نہیں آئے گا آخر حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا مسلمانوں شہادت تو بعد عثمان نال ظلم جبر لاش مبارک دے نال بھی کیتا گیا میں اس واسطے کہاں گا تاریخ اسلام دے اندر شہدائی شہداء نے اج تک اسلام والے شہادتاں دے نذرانے پیش کر رہے نے اور انشاءاللہ قیامت تک اپنی جانہ دے نذرانے پیش کر دے رہن گے اب بلا تاخیر خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں ہم سب کے محبوب خطیب ہر دل عزیز خطیب پاکستان جناب حضرت مولانا حافظ محمد عثمان شاکر صاحب انشاءاللہ العظیم اپنے مخصوص انداز میں آپ احباب کے دلوں کو قرآن و حدیث کی روشنی سے منور فرماتے ہیں جناب حافظ عثمان شاکر صاحب الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمدللہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہ اللہ ربی لا اشرک به شیئا اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة
وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا. گر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا. حضرات و حاضرین، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برتری صرف اور صرف ایک اللہ واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق پروردگار لجپال غوث اعظم دستگیر مشکل کشا رنج بخش گنج بخش فیض عالم. درود و سلام اس ہستی مقدس سے میرا مالک میرا اللہ میری اور تہاڈی طرفوں ریت دے ذرات نالو زیادہ پانی دے قطرات نالو زیادہ درختاں دے پتیاں نالو زیادہ ان گنت بے شمار لا تعداد بے حد و حساب اللہ اپنے سونے نبی آخری نبی رسول سیما دے ویر بدر منیر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے درود و سلام پہنچائے. ایتھے آمین آکھن دا رواج کوئی نہیں. کدی وقت سی اسی آمین تو لڑدے سا ہن آمین آکھن لگے اسی مرنے. سب تو پہلی درخواست گزارش عرض اپیل ہے ویکھے او جڑا پچھلا محلہ وہ اگے آ جاؤ. بچے اگے بٹھائے نے جوان پیچھے بیٹھے نے اگے آ جاؤ. ذرا نوجوان بالخصوص کڑیل جوان اگے آ جاؤ. اتھے ایک صف دو صف نال نہیں ادھر آ جاؤ میرے سامنے. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے تو اللہ برکتاں دے. میرے پیارے بزرگ انتہائی قابل صد احترام مشفق اور شفیق بزرگ بڑے عرصے بعد انہاں دا دیدار اور شرف ملاقات بقیت السل عرصہ دراز تو اس مسجد جامعہ مسجد رحمانیہ دے اندر کتاب و سنت دی اشاعت اور تبلیغ خدمات سر انجام دین والی شخصیت میری مراد حضرت العلام غلام قادر حفظہ اللہ تعالی. شیخ اس بٹن نو بند کرو جڑا بٹن ہن جنوں ہتھ لایا سی نے اینو بند کر دو. جزاک اللہ. اینو مکمل بند کر دو. اتلے بس وہ بسر ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. میرے پیارے بھائی ذکر کر رہے سن اور میں آکھیا کہ الحمدللہ یقیناً بزرگاں دیاں بہت ساریاں خدمات نے. میرا مالک انہاں بزرگاں نو صحت والی عافیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. توانو اور انہاں جس طرح سیر و شکر جے اللہ ہر وقت اسی طرح ہی رکھے. میرے پیارے بھائی مبلغ اسلام خطیب اسلام
انتہائی دل دے قریب عدنان اسد صاحب حفظہ اللہ تعالی بڑے مان تران نال حکم فرمایا، الحمدللہ اللہ قبول فرمائے۔ انہاں دی واری تساں آمین نہیں آکھی، اللہ تانوں سارے نوں مکے مدینے لے جائے۔ میرے پیارے بھائی اور بیٹیاں بجا، انتہائی قابل صد احترام مولانا محمد طیب خلیق صاحب حفظہ اللہ تعالی، جنہاں دے بارے میں رستے دے اندر سوچدا آ رہا سا کہ خلیق دی نہیں سمجھ آئی، طیب دی سمجھ آندی ہے۔ ایتھے کرسی لے آو، ایتھے کول آ، نام ہی سیٹ ہویا، میں آ وقت ٹھیک کر لاں گا انشاءاللہ، کیونکہ سمانا مدتاں بعد تساں مینوں دیدار کروایا ہے۔ جدوں میں آیا سا ادوں تے منڈے ہن میرے خیال ویاہے گئے ہونے نے، جدوں مینوں سدیا سی تسی او ماشاءاللہ، ہاں ماشاءاللہ، نہیں بزرگ بھی تائید کر رہے ہیں الحمدللہ، اس مسجد رحمانیہ دی گل ہو رہی۔ میرے پیارے بھائی عدنان صاحب طیب خلیق، میں سوچ رہا سا میں آج کہنا ہے مولانا طیب قادر صاحب، غلام قادر حفظہ اللہ تعالی۔ تو بہرحال اللہ تانوں ساریاں نوں سلامت رکھے، ایمان شان نال زندہ رکھے، کہہ دو اللہ واسطے آمین۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیز دوستو، تلاوت قرآن دا بھی بڑا مزہ آیا ہے۔ یقیناً قاری نوید الحسن صاحب اللہ انہاں دے درجات بلند فرمائے، انہاں دے ادارے اندر جڑا بندہ خدمات سر انجام دے، یقیناً وہ اس لائق ہی ہونا چاہیے۔ نعت بھی تساں سن لئی، چند باتاں میں عرض کراں گا انشاءاللہ انتہائی مختصر وقت اندر، اور نال نال دعا کراں گا کہ میرا لجپال ابو سفیان رحمانی صاحب حفظہ اللہ تعالی انہاں دی بیٹی نو اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، اور انہاں دے والد محترم، انہاں دے کنبے قبیلے تو جتنے بھی دنیا تو جا چکے ہیں، اللہ سب دی بخشش مغفرت فرمائے۔ اور میرے پیارے بھائی بیٹیاں بجا مولانا طیب خلیق صاحب، انہاں دی والدہ محترمہ دی اللہ درجات بلند فرمائے۔ اس مسجد نو بنان والے، ایدیاں بنیاداں تو لے کے انہوں بنان تک، آباد کرن تک جڑے دنیا تو جا چکے نے، اللہ سب دے درجات بلند فرمائے، سب دیاں قبرانوں اللہ روضۃ من ریاض الجنہ بنائے۔ میرے بھائیو، صحابیت بہت بڑا شرف ہے، صحابیت بہت بڑا اعزاز ہے۔ نبیاں رسولاں تو بعد جڑا سب تو بڑا مقام، مرتبہ، فضیلت، عظمت، شان ہے، وہ صحابہ دی ہے، اور بالخصوص صحابہ میرے نبی دے غلام، میرے نبی دے فداکار، سوہنے نبی دے جانثار۔ جس طرح نبی دی نبوت لئی انتخاب رب دا، ایویں نبی دے یاراں دا انتخاب بھی بس اج اینج ہی رکھیا جے۔ اے پتہ کی ہوندا میرا ویکھیا جے، تیرے نال نبڑ لینے، تیرے نال کر لینے، اے ہوندا جدا انداز تھوڑی تھوڑی محبت کرو یار۔ حضرت ساڈی قوم کدی ستی نہ ہوندی تے اج بڑے مزے ہونے سی۔ ساڈی قوم انج ستی ہے کہ ستی ہی ستی ہے، اللہ خیر کرے۔ جنہاں نے جاگنا سی وہ سو گئے، جنہاں نہیں سی جاگنا وہ اٹھ پے تے جاگ رہے نے۔ بہرحال کچھ مجبوریاں نے جدی وجہ تو سادہ جی سارے گل کیتی، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ میرے نبی دے صحابہ ہر اعتبار نال عظمت شان والے نے، اور میرا یقین، ایمان، عقیدہ کہ میرے نبی دا ادنے تو ادنا صحابی ابو بکر تو لے کے آخری صحابی تک سارے دے سارے کی نے
جنتی. پھر ذرا بول سارے دے سارے کی نے؟ جنتی. اور سارے دے سارے فائزون، راشدون، مقلحون، مؤمنون، صادقون، اور سارے دے سارے اونے جنہ تے عرش تے رب راضی ہے، زمین تے مصطفیٰ راضی ہے. ذرا محبت کرو. رضی اللہ تعالی عنہما، نبی دے صحابہ. تو میرے بھائیو، بزرگوں، عزیز دوستو، میرے نبی دے صحابہ دی ایک کے ایک دی عظمت بیان کراں، کافی وقت درکار ہے، لیکن میں مقدی مقامہ میرا رب کہندا سونیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اے او نے جنہ تے میں راضی ہاں اور اے میرے تے راضی نے. او کون نے؟ صحابہ. ان صحابہ دے وچوں دو کلیاں، دو پھل اس گلشن دے، میرے نبی دے چمن دے دو ستارے، میرے نبی دے چمن دے گلدستے چوں او پھل جنہ دے بارے میں کہاں گا کہ نبی نو مدینے چ پسند سن، سانو الحمدللہ سمانے چ پسند نے. الحمدللہ. اور وہ کون نے؟ ایک نو دنیا عمر کہندی ہے، دوسرے نو عثمان کہندی ہے. ذرا کہو ہاں. عمر اور عثمان. تحقیق اپنی اپنی ہے، نہ میں اختلاف کدے کیتا نہ کرن دی عادت ہے. ویسے بھی اجماع امت، جتھے امت دا اجماع آ جائے، اہل الحدیث اور سلفی لوگ اتھے واگ نہیں چراندے، الگ تھلگ نہیں ہوتے. کیونکہ اسیوں ہی جڑے اللہ اور رسول تو بعد اجماع صحابہ اور اجماع تے اتے کار بند رہنے ہیں. الحمدللہ. میرے بھائیو، مہینہ گزر گیا، اسلامی سال دا آغاز ہو گیا. مہینہ آخری ذوالحج دا مہینہ، اور ذوالحج دے مہینے دے اندر 20 شہادتاں نے، اور محرم الحرام دے ابتدا اندر بھی شہادتاں نے. اور میں اختلافات تو بچ کے اگر یہ کہاں کہ پچھلے مہینے دے اندر عثمان بھی شہید ہوئے نے، عمر بھی شہید ہوئے نے، حق حاصل ہے. مہینہ کوئی بھی ہوئے، دن کوئی بھی ہوئے، شہید دی عظمت زندہ باد ہے. اور شہید مقام و مرتبے والی عظمت والی ہستی دا نام ہے. اور بعض اوقات اتفاق کرنا پہندا کہ حضرت عمر، ذرا کہو رضی اللہ تعالی عنہ، یکم محرم الحرام نو شہید ہوئے. اور میری ذاتی تحقیق پچھلے مہینے دی اندر حضرت عمر دی شہادت، حضرت عثمان دی شہادت، اور اس طرح اگر میں کہاں کہ پہلے عمر دی شہادت، پھر عثمان دی شہادت، پھر حسین دی شہادت، یقیناً ادھے اندر بڑا ہی مزہ آئے گا. لیکن میں صرف اور صرف چند باتاں، حضرت شیخ عدنان اسد صاحب نے فرمایا عمر اور عثمان دوواں دیاں گلاں کرنیاں. پہلے حکم ہویا سی حضرت عثمان دے بارے کہ کلی انہاں دی شہادت دا تذکرہ، لیکن میں اشارے کرانگا چند. اللہ سانو اپنے نبی دے یاراں دا غلام بنا دے. ہوڑی ہوڑی کہہ رہے ذرا اچھی کہو ہاں، محبت نال کہو ہاں ذرا. عزیزان ایمان، آ میرے مسلمان ویرا، رب دے نبی، جگ دے نبی، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. پروردگار عالم اعلان فرمایا ما کان محمد ابا
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. میرے پیغمبر دے قلب اطہر دے رب دا قرآن آیا پروردگار عالم اعلان فرمایا تے کی آکھیا سوہنیا تیرے یار انہاں دا ذکر میں آپ کرنا. اور کس طرح ذکر کیتا میں قرآن دیاں چند آیات پڑھا. اللہ عمل دی توفیق عطا فرما دے. اللہ ساڈیاں سینیاں نو قرآن دے نور نال ہمیشہ لئی منور فرمائے. سن قرآن سوہنیا رب نے اعلان فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین. ذرا کہو ہاں پیار نہ سبحان اللہ. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. میرے اپیرا ایک کون نے صحابہ رب دے قرآن تا دوسرا مقام انما کان قول المؤمنین. میرے اپیرا ایک کون نے صحابہ جنہ تیوارے رب نے اعلان فرمایا وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ. میرے اقیرہ میرے پیغمبر تے صحابہ میرے پیغمبر تی جماعت جنہ تی عزت تے عظمت دے بارے رب اس طرح اعلان کردہ اللہ دے قرآن دی تلاوت کراو امتحن اللہ قلوبہم للتقوی. میرے اقیرہ ایک کون نے صحابہ جنہ تیوارے رب اعلان کردہ اور میرا خالق اعلان کردہ ان المسلمین والمسلمات. میرے اقیرہ انہ تے اندر ایک کون ہے جنہوں دنیا عمر کہیں دیئے رضی اللہ تعالیٰ. میرے اقیرہ کون ہو عمر ایک میرے پیغمبر دی مراد بن کے آیا اور مسلمانوں ایک کون عمر ایک مراد نبی داماد علی 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 رضی اللہ تعالی. میرے اپیرا عمر کون میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منگے آؤ رب نال گلا کیتیاں آکھے اللہ تمہاں وچوں ایک عطا کر دے. عمر ابن خطاب دے دے یا عمر ابن حشام عطا کر. اور مسلمانوں میرے رب نے عطا کیتا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. میرے خالق نے دل ویکھے آؤ انہاں تے اندر ایک دل عمر والا اور دوسرا دل ابو جہل والا. جدو دلاتی بانڈ کی دیئے تے میرے رب نے آکھیا سونے آؤ تو میرے کولو دعا کر لئیے لڑکا دے دا پکڑ کے مانگ لے آؤ اور میں تے کہا کرنا حضرت عمر تے بارے اور سونے عمر نو رب شان دیتا تے منگیا خود زبانی. میرے اپیرا گریا ساریاں کرنے والے ساری کائنات دے امام نے والی فتحات بدر الدجا نے. میرے اپیرا ایک کون جڑا مانگ رہے آؤ واہ قرآن تیری عظمت تو صدقے جاواؤ اذ تستغیثون ربکم اذ تستغیثون
تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. میرے اپیرا ایک کون جڑا مانگ رہے آؤ یہ دنیا تے آیا کوئی نہیں، اللہ نے اس طرح دا بنایا کوئی نہ ہو. اور جنہیں ہاتھوں اٹھائے نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. ایک باری ٹھیک کر لو، ایکو کٹ کرو نا، ایکو تھوڑی جی کٹ کر لو، جنہوں ایکو آندے نے وہ کم کر لو. اتو ایکو نہیں ہے سپیکراں دی جترو ایکو کم کر لو، اللہ تمہیں جزا دے ماشاءاللہ. بے شک ایکو مکمل بند کر دیتی جائے کوئی حرج نہیں، لیکن وہ جڑے بٹن نا تیسرا چوتھا تین بٹن نہیں تسی چھیڑنے، ایک میک والا ایک دو تھلے والے. قاری صاحب تھلے والے بٹن دو تھوڑے تھوڑے کھولو، تھوڑے تھوڑے اوپر 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 آ جاؤ. ہاں ایک اے تھوڑا ہے کھولو، ایک اس تھلے والا کھولو. اللہ تمہیں برکت دے. کھولو آؤ کنا کھولے آئے. جزاک اللہ، اللہ تمہیں برکت دے. بس اینی گل تے اینی بات، ایک پوائنٹ، صرف ایک پوائنٹ آواز اچھی کر دیو انشاءاللہ. ایکو دی وجہ تو شور سی، وہ شور ختم ہو گیا. کیوں جی شیخ؟ ایکو جڑی ہے مکمل بے شک بند کر دو، مینوں کوئی اعتراض نہیں، لیکن تھوڑا جا میرے نال چلو. تے چلنا اس طرح میں جویں دھیان کنڈکٹر نہیں دھیان رکھدا گڈیاں دا، ایویں تسی میرے ال دھیان رکھنا ذرا محبت پیار نال. آ جڑے سلفی جوان نے اے جگہ تے آؤ گے دل بڑا خوش ہوئے گا. جڑے جامعہ سلفیہ اندر پڑھن والے پیچھے بہن مینوں دی تکلیف ہوئے گی. ماشاءاللہ قریب قریب ہو جاؤ، اللہ تنو جزائے خیر عطا فرمائے. ایک دفعہ ایڈوانس کہو ہاں سبحان اللہ. جزاک اللہ. عزیزان ایمان آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے قلب اطہر تے رب دا قرآن آیا. توجہ کرنا، نہ ہن سپیکر والا ہاتھ عدنان صاحب دا جائے، نہ حضرت قاری المقری دا جائے، صرف توجہ میرے وال. میرے اپیرا بڑی محبت بڑے پیار نال عرض کرنا چاہنا ہوں. میرا خالق اعلان کردہ صحابہ دے بارے. میرے اپیرا ایک کون صحابہ جنہ دے بارے میرا داتا میرا اللہ میرا خالق اعلان کردہ اور انہ دے بارے میرا اللہ دسدہ. الزامہم کلمۃ التقوی وکانوا احق بہا واہلہا. یہ میرے پیغمبر تے صحابہ نے میرے اپیرا کلمہ تقوی لازم و ملزوم صحابہ نال. میرے اپیرا کون صحابہ؟ ان اللہ اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. میرے اپیرا میری حسرت خواہش لگدا سمانیوں لا کے چلا جاواں گا تیری زبان تے ترانہ آ جائے سبحان اللہ. میرے اپیرا بجا کیے میرا دل میرا شوق ہے اج میں قرآن دی تلاوت سے ادا کراؤں، لیکن ہن میں تھوڑا جہا ادھر آ جاواں. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے لڑکا بیدا پکڑ کے آکھیا مولا انہاں دونوں چوں ایک عطا کر دے. اللہم میرے اپیرا منگن والا مصطفیٰ وے، دین والا میرا اللہ ہے. توجہ کر آکھیا اللہ مینوں اسلام دی عزت واسطے، اسلام دے وقار واسطے، اسلام دی بہار واسطے، اسلام دی عظمت واسطے، اسلام دی شانہ واسطے انہاں دونوں چودھریاں چو ایک چودھری عطا کر. میرا ایک بھائی رانا محمد افضل
نسل اللہ انہوں جنت عطا فرمائے۔ آندہ میں سوال کرنا چاہنا ہوں کہ مولوی بدماش تے چودھری نال انہا پیار کیوں کر دینے؟ میں کیا انہا تمہاتی ضرورت کسے وقت بھی پہ سکتی ہے۔ میرے اپیرہ سرا توجہ کر، ابو جہل تا ایتھے نام دسے آگے آؤ، اللہ عمر ابن حسام دے دے یا عمر ابن الخطاب عطا کر دے۔ میرے رب کیا میں دل ویکھے آؤ تے جدو میں دلان تے اندر چاہتی ماری سونے منو پسند آیا تیرے واسطے عمر دا دل پسند آیا، کلمہ تقوی واسطے عمر دا دل پسند آیا، اسلام دی عزت وقار بہار واسطے عمر دا دل پسند آیا۔ یہ کون عمر ہے؟ یہ تے مراد نبی ہے، یہ تے دماد علی 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 رضی اللہ تعالی۔ آج میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اسے عمر تے بارے اعلان فرمایا، آکھے عمر جنہ گلیاں بساراں چو گزر جاندہ انہاں گلیاں بساراں نو شیطان خالی کر دیندہ، انہاں گلیاں تے اندر شیطان نہیں رہندہ۔ حضرت عمر نو آندیاں پیندہ تے نس جاندہ ہے۔ میرے آقیرہ میرے پیغمبر فرمایا لو کان بعدی نبی اللہ کان عمر، اگر میرے تو بعد نبوت دا سلسلہ جاری و ساری رہنا ہوندہ تے میرے تو بعد کوئی نبی بن کے آنا ہوندہ، وہ خطاب دا بیٹا حضرت عمر بن کے آندے رضی اللہ تعالی۔ میرے عقیرہ عمر کون ہے؟ جنہ تے بارے میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، صدیق باپ دی صدیقہ بیٹی، مہاجر باپ دی مہاجرہ بیٹی، میری ماں سیدہ عائشہ اس جگہ تے اعلان فرمایا، آکھے ابا عمر تیری عزت تے عظمت تو صدقے جاواؤ، عمر میرے گھر اندر نہیں بلکہ عمر رائے گلیاں بازاراں تے مسجد تے اندر دیندہ تے اللہ عمر دی رائے جڑی ہے میرے سونے محمد دے سینے تے قرآن دی شکل اندر اتار دیندہ۔ میرے عقیرہ ایک کون عمر؟ ذرا توجہ کرے نا لفظاں وال، جڑا چلے آ تلوار لے کے نکلے آؤ، آج ایدہ عظم کچھ اور ہے، ایدے ارادے کچھ اور نے۔ میرے عقیرہ چلدہ چلاندہ چلے آؤ، اور رستے کے اندر کون ہے؟ حضرت نعیم رضی اللہ تعالی۔ آکھے عمر تیرا چاہو جلال بہو زیادہ، آکھے عمر تیری آؤ اکھیاں تے اندر لالیاں تے سرخیاں، تیرے ہاتھ دے اندر تلوارے، آخر ایدی وجہ کیے؟ جواب آیا تے کی آیا؟ آکھے سونے آؤ جے میرے کنوں سوال کر لے آئی، روزانہ تے جھگڑے مکان جا رہے آؤ، مٹان جا رہے آؤ۔ حضرت عمر آ رہے آوے اس جگہ تے میں اس طرح کہاں گا، یہ کون چلے آؤ جدے بارے رب نے آکھے آؤ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ ذرا سارے کہو ہاں سبحان اللہ، پیار نال کہو، میرے کہنتے نہ کہو، اللہ نو خوش کرن لی کہو ہاں سبحان اللہ۔ شانہ والا عمر جرار آ گیا، شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا۔ شانہ والا عمر جرار آ گیا، مدنی دا منگیا ہویا یار آ گیا۔ کون؟ حضرت عمر۔ ذرا سارے پیار نال کہو یا رضی اللہ تعالی۔ عزیزان من، میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دعا کر لئی رسلٹ دا انتظار کیتا جا رہے ہیں۔ انتظاریاں تے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میرے عقیرہ آئے، میرے نبی نو خبرہ ملیاں، آکھیا سونیا عمر آ رہے ہیں۔
آکھیا کیویں آ رہا؟ فرمایا آن والا آ رہا وے حضرت علی، ذرا محبت نال کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی نے آکھیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سونے عمر آ رہا۔ میرے نبی آکھیا آ نہیں رہا، بلکہ میں رب کولوں منگ کے لے آئے۔ آ نہیں رہا بلکہ میں منگوا رہا ہوں۔ آ نہیں رہا میرا اللہ لے کے آ رہا، میں رب کولوں دعاواں کیتیاں۔ حضرت عمر آ رہے نے، حضرت حمزہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چچا جان، عمر دے اندر 2 سال سونے نبی تو بڑے۔ میری امیرہ اس طرح تلوار اٹھائیے، دار ارقم دے اندر بیٹھے تلوار لہرائیے۔ آکھیا سونے آؤ جے عمر دا ارادہ ٹھیک ہے استقبال کران گے، عمر نو سینے نہ لاواں گے، عمر دا متھا چوماں گے۔ اگر ارادہ ٹھیک نہ ہویا گردن عمر دی ہوئے گی، تلوار میری ہوئے گی، اور قدم سونے تیرے ہون گے۔ حضرت عمر آ رہے نے، میرے نبی آکھیا آن دے آن دے، کول ساڈے آن دے، عزت اسلام دینوں واپس نہ جان دے۔ حضرت عمر آ رہے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت علی دروازے تے کھڑے نے، ہاتھ اندر تلوار، پہرے دار تے چوکی دار بن کے۔ ادھر کون ہے؟ حضرت حمزہ۔ باہر کون ہے؟ یہ چچا زادے حضرت حمزہ میرے پیغمبر دے چچا جان۔ ادھر کون ہے؟ سردار ابو طالب دا جگر پارا حضرت علی۔ ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ۔ ادھروں لکھیا تے میرے پیغمبر نے آکھیا علی آن دیو عمر نو۔ عمر بہار بن کے آیا، عمر اسلام دی عزت بن کے آیا، عمر اسلام دا وقار بن کے آیا۔ آن دیو حضرت عمر نو رضی اللہ تعالیٰ۔ تے میرے پیغمبر نے جدوں ویکھیا گردن چکی ہوئی ہے، اس سینے دیاں آکڑاں چکیاں ہوئیاں، بدن دے اندر تناؤ کوئی نہیں، بلکہ بدن دے اندر عاجزی ہے، چال اندر عاجزی ہے۔ میرے مصطفیٰ وال آ رہے نے، میرے نبی آکھیا اور میرے صحابیوں مبارک ہوئے، میرے اللہ نے دعا قبول کر لئی ہے۔ یار کہہ دو سبحان اللہ۔ ترجمہ پنجابی کرنا چاہنا کہ میرے نبی نے کی آکھیا، ترجمہ پنجابی اندر انج لگدا ہے جویں تسی میرے نال ناراض جے۔ اے ویکھو نا خالی جگہ ہلے تک نہیں پور ہوئی، میں دسا جوان اگے آ جان گے، چلو میرا بھی دل راضی ہو جائے گا۔ اصل مولانا غلام قادر صاحب اشارہ کرن گے تے شاید سارے ہی آ جان، میرے واری کنے اگے ہونا ہے؟ یہ سمجھتے نے کھونڈی ہاتھ پڑی خیر ہوئے صحیح۔ اللہ سونیا انہاں سارے انو محمدی بنا دے۔ اولی اولی کہہ رہے اچھی کہو ہاں۔ تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا۔ میرے پیغمبر نے آکھیا علی مبارک ہوئے عمر آ رہا، حمزہ آیا نہیں، میں رب کولوں دعاواں کیتیاں۔ اللہ ایسا دوست ایسا سجن چاہیے جدی پجانا روب بن جائے، ساڈا روب کافراں تے پھیل جائے۔ میرے امیرا اے ہوئی عمر جنہیں گلیاں بازاراں تے اندر کھل کے اعلان کیتا، آکھیا مکے والو آؤ عمر نے کلمہ پڑھ لیا جی۔ عمر مسلمان ہو گیا، عمر کلمہ پڑھ کے آمینہ تے لال دا مرید بن گیا۔ اور یہ ہوئی عمر جنہیں رات دیاں تاریکیاں، رات دے اندھیریاں تے اندر ہجرت نہیں کیتی، بلکہ دن دیاں اجالیاں تے اندر مہاجر بن کے نکلے۔ ہر ایک نو آکھیا عمر جا رہے ہیں، ہے کوئی میرے رستے تے اندر کھڑا ہون والا،
ہے کوئی مینوں روکن والا اسے عمر دے بارے کہن والے دا اپنا انداز تے قلم اٹھایا اور انہیں میرے پیغمبر دیاں گلاں تے صحابہ دیاں باتاں دا ترجمہ اس طرح کیتا تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. ایڈوانس پھر ایک باری کہو سبحان اللہ. ذرا گوڑے چھڑ کے کہو ہاں سبحان اللہ. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. خدا سے میں نے مانگا تھا دعاؤں کا جواب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. وہ آیا ہے وہ آیا ہے وہ آیا ہے تو آنے دو بچھا دو پل کے راہوں پر. وہ پہلا سا نہیں لگتا کرو نہ شک نگاہوں پر. وہ آیا ہے نہ جانے کو وہ آیا ہے نہ جانے کو خدا کا انتخاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب. توجہ وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. ماشاءاللہ انہاں کول چلے جاؤ بچے قرآن دے حافظ بن رہے نے قاری بن رہے نے. اس مسجد کی طرف آ جاؤ رب دے فضل نال بچیاں بیٹیاں قرآن حدیث دی تعلیم نال آراستہ ہو رہیاں نے پڑھ رہیاں نے. اس واسطے میں کہاں گا بہنا دا کام میں قرآن سنانا ویران دا کام میں قرآن سننا. اس واسطے بابا جی نے کی لکھیا ترجمہ کی کیتا. توجہ اللہ واسطے ایک باری کہو ہاں سبحان اللہ. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى. پھر کہو ذرا سبحان اللہ. ایتا پڑھن والی پڑھ رہی ہے اور ویر سن رہی ہے تے دل دے اتے اثر ہو رہا. ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی. الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما تحت الثری. اللہ اکبر. اللہ حضرت یزدانی شہید دی قبر تے کروڑا رحمتاں دا نزول فرما. ذرا اچھی کہو آمین. وہ کیا تھی چیز جو تجھ کو میری محفل میں لائی ہے. بتاؤ آج تبدیلی اچانک کیسے آئی ہے. سنی میں نے بہن سے وہ جو لے کر تو کتاب آیا. تمہیں یارو مبارک ہو عمر ابن خطاب آیا. ادھروں کلمہ پڑھ لے آؤ مسلمانوں. حضرت عمر چاہ رہے نے میرے پیغمبر دے نال نال. ادھر حمزہ سردار ادھر حضرت عمر نال نال. رب دا قرآن والذین معہ صحابہ نبی دے نال نال. اور اس جگہ تے
آ میرے مصطفیٰ جا رہے نے، ادھر عمر ادھر حمزہ اگے اگے چل رہے نے، تے میرے نبی نو کہہ رہے نے سوہنے ہو اج نماز بھی پڑھنی ہے تے کتھے پڑھنی ہے؟ بولو کتھے؟ اگر مینو حضرت صاحب شیخ صاحب میرے انتہائی پیارے بزرگ غلام قادر صاحب چیف آف آرمی سٹاف کہے کہ گنا دیاں گے اسلحہ دیاں گے آؤ تسی فلسطین وال نکلو، اللہ دی قسم انج نکلاں گے دنیا ویکھ کے حیران ہو جائے گی کہ محمدی غلام کیویں نکل دے نے۔ اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، ذرا اچھی آمین کہہ دے۔ میرے اسلام لانے سے یہ چھپ کر کیوں عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں وہ روکے جس کی طاقت ہو اڑا دوں گا میں سارے اس کا اوپر کا جو نواب آیا۔ پھر کہو ذرا سبحان اللہ۔ عزیزان من آ میرے مسلمان ویران، رب دے نبی جگ دے نبی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام احد پہاڑ تے آئے نے، اور میرے مصطفیٰ نے اس موقع اس جگہ تے جدو پہاڑ نو ویکھیا، پہاڑ جنبش دے اندر پہاڑ ہلیا، میں کہا کرنا لوگو اس پہاڑ دے اندر موج تے مستی آئیے، اج میرے تے ہستی آلہ آئیے، اج شخصیت جدے تے دنیا تے آیا کوئی نہ، رب نے انجدہ بنایا کوئی نہ، میرے تے آیا ود سجنا تے یارہ سمیت آیا۔ مسلمانوں میرے پیغمبر تے یارہ جانا بھی دیتیاں، مال بھی لٹائے نہیں، ہر کچھ قربان کر کے وطنوں پہ وطن ہو کے یاریاں نبھائیاں، وفاداریاں کیتیاں۔ حضرت عدنان صاحب اج ایک نوجوان ملے، نوجوان بلال اشرف، میاں بلال اشرف کہندہ حق صاحب دعا کرنا، میرا ایک یار رانا اللہ دیتا، اللہ ایمیں دے کسے نو یار نہ دے، اللہ انجدہ کسے نو دوست سجن تے سنگی نہ دے وے، اے تیرا میرا رویہ او دی عظمت تو صدقے جاواں، جنہوں ابو بکر ملے تے ایسا ملے جانا بھی قربان کرن لی تیار۔ اور کون صدیق اکبر؟ ایتا او صدیق اکبر ہے لوگو جتی مہر تے احمد چڑھیا، تے جن ساری خلقت تو پہلے کلمہ رسول دا پڑھیا، دو جگ وچ شرمندہ ہو سی جیڑا نام صدیق تو سڑیا۔ ایک کون صدیق اکبر؟ یار میرے پیغمبر دا جنہوں دنیا یار خار کہیں دیئے، یار مزار کہیں دیئے، اس صدیق اکبر نے آکھیا سونے مال بھی حاضر، جان بھی حاضر، اولاد بھی حاضر، اس جگہ تے عمر نال میرے پیغمبر دے پہاڑ احد پہاڑ تے جنہوں آئے نے، میرے پیغمبر نے اس طرح ایڑی ماری، آکھیا احد رک جا، احد رک جا، رک جا۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے ان رکن دا آرڈر دیتا، زلزلے آئے نے کئی بار آؤں گے، قیامت تک آؤں گے، پر اودوں دا احد رکیا، اج دن تک ہلیا کوئی نہ۔ احد مصطفیٰ دا تابعدار، تو انسان بن کے ہورا نال نسبتاں میرے پیغمبر نال بے وفائیاں، اللہ تو ڈر جام، اللہ تو ڈر جام۔ اس واسطے میں عرض کر رہے ہیں میرے مصطفیٰ نے کی آکھیا احد ایک تیرے تے اللہ دا نبی ہے اور ایک صدیق و شہیدان، اور دو تیرے تے شہید نے، ایک مصطفیٰ ایک حضرت ابو بکر میرے پیغمبر دا یار، میرے پیغمبر دا یار خار، اور دو و شہیدان ایک عمر اور دوسرا عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ میرے ارادوں میں
شہید ہوئے تے کس قدر دنیا تے اندر منصر بنے سما کیسا ویکھے حضرت عمر آئے نے ابو لولو اے جڑا فیروز ابو لولو اے دیوال ویکھے میرے عمر نے آکھے ابو لولو میرا دل کردہ کہ مینوں بھی چکی بنا دے اس ظالم نے دھمکیاں دے دیتیاں اشارے کنائے اندر اس جگہ تے کہہ دیتا عمر اس طرح دی چکی چلاواں گا اس طرح دی چکی بناواں گا کہ پوری دنیا تے اندر او دی آواز گونجے گی او دیاں صداواں گونجن گیاں اج حضرت عمر ذرا پیار نال کہہ دو رضی اللہ تعالیٰ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا عمر میرے آقا دا جانثار میرے پیغمبر دا فداکار عمر آج اس جگہ تے منظر کیسا بنے مسجد نبی تے اندر مصلی رسول میرے پیغمبر تے ممبر دے کول حضرت عمر بطور امام آئے نے خلیفہ وقت آیا کون عمر جدے پارے میں تے کہا کرنا سونے عمر نو رب سان دیتا تے منگیا خود زبانی سونا لے تلوار ٹریا جی میں حکم رحمانی اور نظر نبی دی صورت آئی تے لگی اس رسول دی گانی میرے آخرہ کون عمر رضی اللہ تعالیٰ شیخونی کو آواز کھولو جنہیں کو چیخ نہ پوے اور مسلمانوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول تے آ رہے نے مسجد نبی دے اندر ذرا غور کرنا حضرت مولانا غلام قادر صاحب مسجد دے اندر مصلی تے آئے نے از تکبیر ہوئی اقامت تو بعد آکھیا صفا سیدھیاں کر لو صفا درست کر لو مولانا اتنان آئے نے آکھیا صفا سیدھیاں کر لو صفا درست کر لو اللہ دی قسم مولانا طیب خلیق آنگے کہنگے صفا سیدھیاں کر لو صفا درست کر لو واہ عمر تیرے آن تو صدقے جاواں رضی اللہ تعالیٰ اس طرح مسجد دے اندر داخل ہوندے تے صفا درست کروان دے آندے کہ دے کھڑے ہو جاؤ سب درست کروائی تے اگے نکل گئے نے اس ظالم ابو لولو فیروز نے حضرت عمر تے مصلی نبوی مسجد نبوی میرے پیغمبر دا شہر اس طرح خنجر دے نال پار کیتا وے دو تھاری خنجر پیٹ تے لگے ناف تے وار کر دن چیر پھاڑ کر کے حضرت عمر نو زخمی کر کے نکلن لگا جدو جہان لگا صحابہ نے گھیر لیا پکڑ لیا اللہ دی قسم اے میری مسجد ہے جدیاں صفا درست ہوندیاں نے یہ کوئی ہور مسجد ہوندی حضرت عمر دے وار کرن تو بعد با آسانی صفا چوں نس جاندا نکل جاندا او دی وجہ ایک ایک فٹ ڈیڑھ گٹھ دا وقفہ درمیان دے اندر رکھنا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا لاڈلا عالم اسلام دا شہزادہ عمر زخمی ہویا زمین تے گریا میرے پیغمبر تے عمر نے عبد الرحمن ابن عوف نو رضی اللہ تعالیٰ مصلی رسول تے کھڑا کیتا مختصر جماعت کروائیے ابو لولو نو پکڑیا گیا یہ دے اتے کپڑا سٹھیا انو آل دوالے کچھ نظر نہ آیا چار جو پھیریوں گھیرا پہ گیا جدو کپڑا یہ منہ تے دے کے انو کسیا انہیں اپنے پیٹ دے خندرانل وار کر کے خودکشی کر لئیے یہ بھی مر گیا 7 صحابہ نو شہید کر گیا رضوان اللہ علیہ مجمعین میرے پیغمبر نے آکھیا عباس ہاں عمر کی گالے فرمایا میں پوچھنا چاہنا کون ہے جنہیں میرے تے وار کیتا کون ہے جنہیں میرے تے حملہ کیتا کون ہے جنہیں منو زخمی کیتا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضرت عباس نے جوان دیتا اکھیا عمر امیر المؤمنین ابو لولو انہیں تہاڈے تے حملہ کر دیتا حضرت مغیرہ تے غلام نے رضی اللہ تعالیٰ
تواڈے تے حملہ کیتا خنجر چلا دیتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس جگہ تے آکھیا الحمدللہ آخر وجہ کی یہ کیوں آکھیا کہ مینوں مارن والا مسلمان نہیں میرے تے حملہ کرنے والا اسلام والا نہیں قرآن تے حدیث والا نہیں اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ دے آپس دیاں لڑائیاں آپس دے جھگڑے آپس دیاں قتل و غارتاں آپس دے معاملات انہاں دے اندر فہم و تفہیم وال آ جاؤ انوکھا انداز ویکھیا کہ حضرت شیخ صاحب اور اس مسجد دی انتظامیہ انہاں دا پیار ویکھیا تے یاد آیا رحماء بینہم میرے اقیرہ میرے پیغمبر دے صحابہ دا پیار یاد آیا وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا حضرت عمر نے کہا اللہ تیرا شکر کا سانہ خلافت دے اندر حضرت عمر نو لا کے چلے گئے نے رضی اللہ تعالی حضرت عمر نے ویکھیا ایک آن والا آیا انہیں چہرہ چھپایا ہویا دیکھیں عمر پیاریا تیری عظمت تو صدقے جائیے تینوں اللہ نے کنی شانات کی تیاں میرے پیغمبر نے منگے آؤ اللہ نے عطا کر دیتا یہ بھی تیری شان ہے عمر میرے پیغمبر تیرے بارے کہنا ابو بکر آئے عمر آیا میں ابو بکر عمر اسی گئے میں ابو بکر عمر نے اے کام کیتا آکھیا عمر تیری عظمت تو صدقے جاواؤ جنہ گلیاں تو گزرنا انہاں گلیاں نو شیطان خالی کر دیندا تے الگ ہو جاندا یہ تیریاں عزتاں عظمتاں کہ تیری دور خلافت دورائے حکومت دے اندر آج دن تک کوئی ایسا معاملہ امتحان اسمائش نہیں آئی تیریاں عزتاں عظمتاں بہت زیادہ حضرت عمر نے ویکھے آؤ انہیاں گلہ کر کے ٹرے آؤ میرے پیغمبر تیار ہے حضرت عمر نے آوازاں دیتی آؤ آکھے آؤ جان والے رک جاؤ ذرا ٹھہر جاؤ اب واپس آ میری طرف آ جاؤ حضرت عمر نے ادھیاں قدمہ وال ویکھے آؤ اب کیا کہ اپنی سلوار ٹخنیاں توتے کر لے میرے عقیرہ جدا بدن زخمی ہے جڑا زخمہ نال چور چور ہے اور جدے بدن دے اندر عجیب دی حالت کدی خسی کدی ہوش آوے اس کشمکش دے اندر میرے پیغمبر دی ادان پیار کرنے والا میرے پیغمبر دی سنت دے بارے آگاہ کرنے والا میرے آقا دی سنت دے بارے دسن والا پیغام دین والا اور مسلمانوں اللہ دا واسطہ ذرا غور کرنا اس گل وال حضرت عمر دے کول اس طرح جناب پانی لے آندا گیا ایک کھجوراں دا بنیا پانی حضرت عمر دی خدمت دے اندر پیش کر دیتا گیا تے حضرت عمر ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالی حضرت عمر دیا نظر آؤ اس پانی دی طرف پیالہ پیش کیتا گیا جدو پانی دا پیالہ اپنے ہوٹھا نہ لایا آتڑیاں تو باہر آ گیا صحابہ پریشان نے ایک دودھ دا پیالہ پیش کیتا گیا وہ بھی پیتا تے آتڑیاں تو باہر صحابہ تے چہرے تے افسردگیاں پریشانیاں تے آثار نظر آئے نے کیوں نہ نظر آندے تے عمرے جدے پارے اعلان کرن والا کر دے آندہ لوگوں حضرت عمر کہا کر دے سن اگر دریائے نیل دے کنارے تے کتا بھی پیاسا مر گیا عمر جواب دے وے اللہ دی بارگاہ تے اندر حضرت عمر جدی خلافت بڑی عزت عظمت شان والی میرے عقیرہ ایک اونے جدے پارے حضرت علی کہا کر دے رضی اللہ تعالی
نال کہ میرا یقین ایمان اور اس گل تے مینوں پختہ یقین سی کہ عمر تو جلدی چلا جائے گا اپنے سجنا تے یاراں کول آمینہ تے لال دے کول چلا جائے گا اور مسلمانوں اے ہوئی عمر شہادت قریب قریب آوازاں دتیاں آکھے عبداللہ قریب آ جا یا عبداللہ حضرت عبداللہ ابن عمر آئے نے آکھے عجیب آبا کی گل فرمایا چلا جاؤ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دے کول چلا جاؤ تے میرا پیغام لا کے جانا آکھے بابا کی آکھاں فرمایا جا کے کہہ دینا کہ تیرا بیٹا عمر کہہ رہے آوے رضی اللہ تعالیٰ آکھے بابا امیر المؤمنین نہیں کہنا خلیفہ وقت نہیں کہنا فرمایا نا اس طرح نہ کہنا بلکہ میرا سلام پیش کرنا اور سلام دینالے کہہ دینا کہ مینوں میرے بابا عمر نے بھیجے آؤ تو ہاڈے بیٹے عمر نے کلے آؤ نبی دے اتنے غلام نے بھیجے آؤ اور اتنا غلام کہندا کہ ماں جی اگر تسی خوش ہو اس جگہ تے روضہ رسول انور جس جگہ تے اللہ دا نبی تے صدیق اکبر اس جگہ تے مینوں کفن دفن دیاں اجازتاں دتیاں جان میرے تیرا جدوں گئے نے جا کے دروازہ کھڑکایا آکھے کون دروازے تے جواب آیا ماں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ اجازت منگیاں سر پہ ملاقات ہویا آکھے یا اماں جی میرا بابا عمر کہہ رہے آکھے یا اماں جی آمینہ تلال دا نوکر کہہ رہے آوے آکھے یا امی 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 آقا دا غلام کہہ رہے رساکار کہہ رہے کہ اگر اجازت ہو دے تے مینوں جناب روضہ رسول اندر حجرہ عائشہ دے اندر کفن ہون دیاں اجازتاں دے دتیاں جان دفن ہون واسطے اجازت دے دو میرے عقیرہ حضرت عبداللہ ابن عمر جدو دروازہ کھڑکایا حضرت ماں جی عائشہ رو رہی آنے دروازہ کھلے آؤ ملاقات دے موقع دے ویکھے آؤ ابن عمر کہہ رہے آوے کہ ماں جی سیدہ عائشہ زارو قطاروں دیا نظر آئی آؤ آنسو بہان دیا نظر آئی آؤ ہچکیاں لا کے رو رہی آنے تے نال کہندیا نے عمر اللہ تیرے تے رحم کرے نال کہندیا نے عمر اللہ تیرے تے فضل کرے میرے عقیرہ اجازتہ مل گئی آؤ اترو قریب المرگ شہادت دا وقت مزید قریب آیا اترو جان نکلنے لگیے آکھے یا میرے شہزادے آؤ میرے قریب آ جاؤ حضرت عمر نے اس طرح بازو حضرت عبداللہ ابن عمر تے اس طرح کندے تے کیتا اور گردنوں قریب اپنی طرف کھیچے آؤ اور کان دے اندر ایک گل کہیے آکھے عبداللہ ابن عباس جی امیر المؤمنین فرمایا میں آج امیر نہیں آج میں عمر تو آڈا بھائی آؤ میرے عقیرہ اس جگہ تے پیغام کی دیتا آکھے جدو میرے تھے موت آ جائے جدو جامع شہادت نوش کر لواؤ میرے بدن چو جان نکل جائے اس جسم چو جان روح پرواز ہو جائے تے میری میت اٹھا لینا تے میری چار پائی اٹھا کے جا کے سیدہ ماں جی عائشہ دے دروازے تے اگے رکھ دینا اس جگہ تے جا کے پھر ایک دفعہ پوچھنا آکھنا ماں جی کیا عمر نو اس جگہ تے دفنا دیتا جائے جتیاں اجازتہ لیا عمر اس جگہ تے عمر نو دفنا کے قبر تے اندر اتار دیتا جائے اگر سیدہ عائشہ اجازت دے تے پھر میں نو دفنا دینا جدو دوبارہ اجازتہ منگیا گئیاں میری ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری مادہ جواب کی آیا آکھے آؤ نبی تیو غلامو عمر نو لے جاؤ تے جا کے اتھے دفنا کے آؤ جس جگہ تے میں اپنے واسطے جگہ رکھی لیکن اج مینوں یاد آیا عمر اوے جڑا زمین تے بولے آؤ تے زمین تے گلاں کیتی آؤ میرے اللہ نے میرے حق دے اندر آیات اتاری آؤ سبحانک ہاں
ھذا بہتان عظیم. میرے تیرا میں تے کہا کر لاؤ کہ جدو بندہ اس موقع تے اسے احسان کرنے والے دا احسان یاد رکھے. انہیں میری ماں سیدہ عائشہ دی اس سنت اس طریقے اس جناب اس عمل تے عمل کر لے آؤ. میرے تیرا اے عمر جیڑا جس زمین تو جا رہے ہے 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اج جامع شہادت نوش کر کے دنیا تو جا رہے آوے. اور میرے پیغمبر دی او خبر میرے آقا دی او گل میرے پیغمبر دی او آواز صدا جڑی احد پہاڑ تے لائیے ہوا شہیدان. حضرت عمر شہید ہو گئے. میرے تیرا کون ہے؟ حضرت عثمان. ذرا کہہ دو رضی اللہ تعالی. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام شہر مدینہ دے مدینے شہر اندر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا اس طرح آئے نے. اس جگہ تے پانی پین واسطے کنواں کوئی نہ ہو. اس جگہ تے ایسا پانی کوئی نہ ہو جیڑا مٹھا ہوئے. میرے تیرا خریدن والا کون ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی. تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے آقا جدو دیکھے آؤ اس جناب سالم تیرا سودا حضرت عثمان نے کیتا رضی اللہ تعالی. حضرت عثمان آئے نے آ کے اعلان کر دیتا وے آ کے سونے آؤ اج میں کنواں خرید کے آ گیا او دے واسطے پیسے تے قیمت ادا کر کے آیا. میرے پیغمبر نے آکھیا عثمان کیویں؟ فرمایا ایک دن دا اعلان کر دیتا جائے. ایک دن واری میری ہے اور دوسرے دن واری یہودی دی. یہ جڑا کنواں میں دو بندے آتے درمیان یہ ملکیت بن گیا. حضرت عثمان آکھیا یا رسول اللہ. ذرا کہہ دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. توجہ کرو تو ایدہ ترجمہ میں انج کرنا چاہنا. عثمان کون ہے؟ جنہوں میرے نبی نے یکے بعد دیگرے دو بیٹیاں دیتیاں. آدم علیہ السلام تو لے کے سونے نبی تک کوئی ایک بھی نہیں عثمان تو الگ جدی قسمت نصیب وچ نبی دیاں دو بیٹیاں یکے بعد نکاح چاہیاں ہوں. ایک کون ہے؟ صرف عثمان. ذرا ایک باری سارے کہو رضی اللہ ہو. پیار نال کہہ دو جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں ذمہ واریاں. جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں آمینہ دے لال چاہیاں ذمہ واریاں. چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے. بھل دے انگے آریاں تے بھامے جل گئے بھامے جل گئے. چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے چھوڑیا نہیں ساتھ جیڑے سنگ رل گئے. بھل دے انگے آریاں تے بھامے جل گئے بھامے جل گئے. کیتیاں نہیں یار کولو انکاریاں. ہولی ہولی کہہ دو سبحان اللہ. اللہ اکبر وللہ الحمد. ایتھے کیے اج پی ٹی آئی نال تھوڑا جا پریشان کیتا گیا. چھڈو یار ادھر آ جاؤ ادھر ہو جاؤ. اج نون لیگ نال کل موقع ملیا تو چھڈو یار نون لیگ دی کیڑی گل ہے کاف لیگ چلنے. کیا تسی یہ کچھ ویکھیا نہیں؟ نون لیگ دے بندے ٹوٹ کے کاف لیگ کاف لیگ دے ٹوٹ کے نون انہیں کہا مولویاں دے بارے کہندے نے آہے مولویاں دی کیڑی گل ہے؟ جتھے ویکھی توا پرات اوتھے گزاری ساری رات. میں کہنا ساڈے نالوں 20 گنا سیاستدان اگے نے. جدوں بھی گل ہوندی ہے پاکستان دے امن دی کون کردے نے؟ بولو تے صحیح یار مولوی. جدوں اتحاد دی واری ہوندی ہے کون آواز اٹھاندے نے؟ کون؟ علماء. اور جدوں بھی جھگڑے دنگا فساد
انتظامیہ نال کمپرومائز کون کرتے ہیں؟ مولوی۔ تے سب تو زیادہ لڑائی کون پاندے نے؟ سیاستدان۔ سیاستدان تے مولوی اگر مخلص ہو جان تے تماشے نہ لگن۔ اگلی گل سانو کہیں نے توا پرا اسی نے جتھے ویکھیا اقتدار اوتھے ہی سب کچھ قربان، بھینا پرا انگ ساگ سب کچھ چھڑ دینا۔ کیوں؟ اقتدار دے بھکھے، پیسے دی ہوس، چدراہٹ، دولت جتھے ویکھی ادھر ڈگڈگی وجی تے ٹر گئے۔ اللہ پاکستان تے رحم فرما اور قومی سلامتی دے اداریاں دی حفاظت فرما۔ ذرا اچھی کہو اللہ پاک فوج نو زندہ و جاوید رکھے، پاکستان مستحکم ہوئے اور پاکستان دے استحکام دی ضرورت ہے۔ مسلمانوں اج ادھر کل ادھر، ادھر کون نے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ دیکھے نہیں جے مسلمان مرزئی ہو گیا، عیسائی ہو گیا، کیوں؟ صرف ویزا چاہیے، پرمٹ چاہیے یورپ دا۔ اور میرے بھائیوں جنہ لائیاں نے توڑ نبھائیاں نے، جنہ لائیاں نے توڑ، بولو بولو توڑ نہ نبھایا جے مسیطے بہ کے تے نبھاؤ، جنہ توڑ، جنہ جنہ آقا نال لائیاں یاریاں، آمینہ دے لال چائیاں ذمہ واریاں، چھوڑیا نہیں ساتھ جڑے سنگ رل گئے، چھوڑیا نہیں ساتھ جڑے سنگ رل گئے، بھلدے انگے آرے آتے پھامے جل گئے، پھامے جل گئے، کیتیا نہیں یار کولو انکاریاں، آمینہ دے لال چائیاں ذمہ واریاں۔ توجہ، آیا عثمان ملی شان وکری، آیا عثمان ملی شان وکری، جنت دی دیتی آقا خوش خبری، خوش خبری، ام کلثوم تے رقیہ واریاں۔ اس واسطے معرض کرم کہ مسلمانوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ آکھیا سونیا کنواں خرید لے آئے، ایک دن واری میری دوجے دن واری ہوندی۔ میرے نبی آکھیا عثمان میری عزت عظمت وے، وما ارسلناک، توجہ کرنا سبحان اللہ دی بڑی ضرورت ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، میں تے رحمت للعالمین آؤ۔ اس واسطے میں اجازت چاہنا عثمان جی جد جان کرا قربان نبی سونے آؤ۔ آکھیا عثمان جس دن تیری واری ہے صرف مسلمان نہیں کافر بھی اتھو پانی بھر کے لجا سکدے نے۔ آکھیا سونے ٹھیک ہے، اے جڑا یہودی ہے پریشان تے بے قرار، اج اینا پریشان ہے ویلا مکھیاں ماردا دنیا پانی پر پر کے لے کے جا رہی ہے۔ اج عثمان نے ویکھیا آمینہ دے لال نو پیاس لگ گئی ہے۔ آخری گل کرن لگا، آخری نبی پاک نو پیاس لگ گئی، ممبر رسول تے ممبر تے کھڑے نے، ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ، جنت دے اس ٹکڑے چ ممبر تے خطبہ دے رہے نے۔ عثمان اٹھے، زبان لڑکھڑائی، گلا خشک، زبان خشک، ہوٹھا تے خشکی نظر آئی۔ میرے نبی دا عثمان اٹھیا سدھا پانی والے کھوہ تے گیا، جا کے کہنے لگا ایک پیالہ پانی دا دے دے۔ کہنے لگا عثمان تیری واری نہیں، جا میں نہیں پانی دینا۔ غصہ دل وچ بغض، اصل وجہ انا دے سی کہ میری واری آندا ہی کوئی نہیں۔ عثمان والی واری تے سارے درہ پانی بھر کے لے جاندے نے۔ حضرت عثمان ذرا کہو یار، پھر کہہ دو عزیزان ایمان، میرے مسلمان ویران، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ زبان تو لفظ نکل گیا، زبان تے گل آئیے اور گل کی آئیے،
آکھے یا ظالمم ایک پیالہ پانی دا دے دے، میرے نبی نو میرے آقا نو پیاس لگی ہے، میرے مصطفیٰ نو پیاسا لگیاں، پانی دا پیالہ جدو انو پتہ چلے عثمان دیاں مجبوریاں، عثمان دی بے قراری ادھیاں نصران دے سامنے انہیں آکھیا پانی دے آنگا لیکن اس شرط دے آنگا ایک کنواں خرید لیں، ایک کنواں لے لیں، ادھے پیسے تے قیمت ادا کر دیں، پھر اجازت پانی دی ورنہ پانی نہیں ملے گا۔ حضرت عثمان آکھیا مانگ کی مانگنا، انہیں 200 اونٹاں دا مطالبہ ڈیمانڈ کر لئیے۔ حضرت عثمان نے اس طرح پیالہ پانی دا بھریا تے پانی دا پیالہ لے کے نکلن لگے، آکھے یا ظالمم اے پیالہ پانی دا لے کے میں جا رہا ہوں، تو 200 اونٹ منگے نے خالی، میں غلے تے لدے مال دے بھرے ہوئے 200 اونٹ تیرے وال روانہ کر رہا ہوں۔ او دی وجہ کی ہے جنہوں پیاسا لگیاں نے او تے ساڈا امام ہے، ساڈا حکم، ساڈا مرشد، ساڈا ہادی نبی کریم ہے۔ اس واسطے میں اس تو بھی زیادہ قیمت دین واسطے تیار سن۔ میرے عقیرہ عثمان جدو مسجد نبی دے اندر آئے نے اس طرح پیالہ میرے نبی دی خدمت دے اندر پیش کیتا سامنے رکھے توجہ میری طرف کرنا، میرے پیارے نبی دے ہاتھ پیالے دی طرف آئے نے۔ حضرت عثمان نے کی آکھے یا رسول اللہ سہنیا میرا دل کردن ہاتھ میرے ہون تو ہاڈے ہون، سہنیا پانی پیاواں گا اج میں پیاواں گا، ہون تو ہاڈے تے ہاتھ میرے۔ میرے پیغمبر نے پانی پیتا اس جگہ تے جملہ بولے آکھے یا عثمان کل قیامت دا دن ہوئے گا اور قیامت والے دن اللہ دی جنت دے اندر میرے حوض تے آئے گا، جدو میرے حوض تے پہنچے گا دنوں پیاس لگے گی، میرے کولوں مطالبہ کرے گا کہ حوض کوثر والے آب کوثر والے آؤ مینوں پانی پلا دے، میں بھی کہاں گا تل کا بھی تل کا۔ عثمان و دن یاد کر جدو تو پانی پلایا ہاتھ تیرے ہونٹ میرے سن، او میرے پیارے عثمان اج پانی پیویں گا تو ہونٹ تیرے ہونگے ہاتھ میں محمد دے ہونگے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس واسطے نبی دے صحابہ جتھے ضرورت پئی ہے جاناں لٹائیاں نے، جتھے مال دی ضرورت پئی ہے مال لٹایا، اور تاریخ اسلام اندر ایک شہید نہیں بلکہ شہداء دیاں لینا لگیاں نے۔ حضرت عثمان دی جس قدر مظلومانہ شہادت ہے، جس طرح پیارے عثمان نال جبر ظلم زیادتی کی گئی، جیڑا کنواں خریدیا آکھیا اج تو بعد عثمان دے چو پانی نہیں پیے گا، جس مسجد نبوی دی جگہ خرید کے وسیع کی گئی عثمان اس مسجد کے اندر نماز نہیں پڑھے گا، پھر خطبہ نہیں دے گا، حتیٰ کہ مدینہ پاک دیا گلیاں کے اندر نہیں آئے گا۔ آخر حضرت عثمان نو شہید کر دیتا گیا۔ مسلمانوں شہادت تو بعد عثمان نال ظلم جبر لاش مبارک دے نال بھی کیتا گیا۔ میں اس واسطے کہاں گا تاریخ اسلام دے اندر شہدائی شہداء نے اج تک اسلام والے شہادتاں دے نذرانے پیش کر رہے نے، اور انشاءاللہ قیامت تک اپنی جاناں دے نذرانے پیش کردے رہن گے۔ دعا ہے کہ اللہ سانو صحابہ طرح جاناں بھی تے مال بھی لٹان دی توفیق دے دے، اور اس مسجد نو اللہ رہی دنیا تک آباد فرمائے۔ معاونین دے کاروبار جان مال رزق اندر اللہ برکتہ فرمائے، اور میرا مالک تانوں ہمیشہ شاد و باد رکھے۔ اور میری دلی طور تے دعا ہے کہ شیخ محترم نو مولانا الشیخ غلام قادر صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نو اللہ ایمان والی صحت والی
آفیت والی لمبی عمر عطا فرمائے. درد دل نال دعائے کہ شاہا پاکستان تے رحم فرما، پاکستانیاں تے رحم فرما، فلسطینیاں دی مدد فرما اپنے غیب دے خزانے تو. اللہ انہاں نو اچھے تو اچھا کوئی ماحول عطا فرما، برے وقت تو بچا. آمین. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جڑا جمعہ آ رہا ہے نا، ہون جڑا جمعہ آنا ہے، اس جمعے دا خطبہ جامع مسجد محمدی اہل حدیث اندر انشاءاللہ العزیز، جامع مسجد محمدی تواڈے پنڈ دی مسجد ہی ہے نا، تواڈے پنڈ دی تواڈی مسجد محمدی دے اندر انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرمان گے مبلغ اسلام قاری القرآن اندلیب چمنستان رسالت دی کلی اور پھل. کون؟ فضیلت الشیخ، نوجوانہ دے دلاں دی دھڑکن اور میرے انتہائی دل دے قریب، انتہائی عزیز، انتہائی لاڈلے تے پیارے شہزادے قاری القرآن احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی انشاءاللہ جمعۃ المبارک دا خطبہ ارشاد فرمان گے. تمام بھائی شرکت کرے آجے، احباب نو بھی دعوت دے آجے، کیونکہ آن والا ماشاءاللہ چڑھدا ہویا ستارہ اور چمکدا ہویا چاند اور جدی روشنی قرآن و سنت دے حوالے نال دور دور تک پھیل رہی ہے، او سورج انشاءاللہ چمک دھمک نال پوری آب و تاب نال انشاءاللہ جامع مسجد محمدی تشریف لے آؤں گے. میری مراد قاری القرآن احمد حسن ساجد صاحب حفظہ اللہ تعالی. اس واسطے سارے بھائی شرکت کرنا اور بیماراں واسطے خصوصی دعا فرماؤ. میرے پیارے بھائی محمد احسان رحمانی صاحب انہاں دی ہمشیرہ، اللہ انہوں نے جنت الفردوس عطا فرمائے، اللہ انہاں دی آخرت دا سفر اچھا کرے. اور ابو سفیان رحمانی صاحب دی بیٹی نو اللہ شفائے کلی عطا فرمائے، انہاں دے والدین تے اللہ رحم فرمائے. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک یا حی یا قیوم لا الہ الا انت برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحیم یا اللہ یا کریم یا ذا الجلال والاکرام. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. وأفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام. یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام. الہی ساڈے کبیرہ صغیرہ گناہ معاف فرما دے. بے نیاز بادشاہ ساڈے گناہاں تے معافیاں دے قلم پھیر دے. اے اللہ جتنے بیمار نے سب نو روحانی جسمانی بیماریاں تو نجات عطا فرما. اللہ بے اولاداں نو نیک اولاد عطا کر دے. الہی اپنے مکروس بندیاں نو قرضے تو نجات دے دو. میرے مولا اس امت تے اپنی رحمت کرم فضل فرما دے. اے اللہ ساڑیاں مساجد نو آباد فرما، ساڑیاں گھراں نو آباد فرما، ساڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے. ساڑے وچوں جنہ جنہ دے ماں باپ تیرے کول آ چکے نے اللہ جی انہاں نو بخش دیو. میرے مولا انہاں نو جنت الفردوس عطا کر دے. الہی انہاں دیاں قبراں تے اپنی رحمت دی برخا نازل فرما. میرے پیارے بیٹے مولانا طیب خلیق دی والدہ نو جنت الفردوس عطا فرما. اللہ ان علماء دیاں محنتاں کوشاں کاوشاں قبول فرما. میرے مولا اس پنڈ اندر مزید محبت مودت پیدا فرما، اخوت بھائی چارہ نصیب فرما. حاسدین دے حسد تو بچا، شریراں دے سر تو بچا لے اللہ. ظالمہ دے ظلم تو ہمیشہ محفوظ فرما. اللہ انہاں دی دین و دنیا بہتر بنا، انہاں دے جان مال اچ برکتاں فرما. اللہ عالم اسلام دی مدد فرما، کفر نو نیست و نابود فرما. عالم کفر دا بیڑا غرق فرما، عالم اسلام نو اتفاق و اتحاد نصیب فرما. اللہ سنو دین دا خادم بنا،
دین دا پرچار کرنے والا واعظ خطیب مقرر بنا میرے مولا دین واسطے سانو پسند فرما ساڑے سارے دیاں کوششاں کاوشاں قبول فرما ساڑا سننا سنانا قبول فرما لے اللہ بیماراں نو شفا دے دے اللہ بیماراں نو تندرستی عطا کر دے اللہ صحت عافیت عطا کر دے اللہ اللہ سڑیاں اولاداں نو سڑیاں اکھاں دی ٹھنڈک بنا میرے مولا سڑیاں اولاداں نو نیک بنا دے اللہ جڑیاں بچیاں دین حاصل کر دیاں نے دینی تعلیم والا زیور حاصل کر رہیاں نے اللہ انہاں نو مزید دیندار بنا اللہ انہاں دے نصیب اچھے بنا مقدر سہنے بنا میرے مولا جڑے بچے قرآن حفظ کر رہے ہیں اللہ انہاں بچیاں نو قرآن دے حافظ بنا قاری بنا عالم با عمل بنا میرے مولا سب دیاں کوششاں کاوشاں قبول فرما لے سب دیاں گھراں تے رحمت فرما اللہ سڑی مدد فرما دے قوم اسلامتی دے اداریاں دی مدد فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وصلی اللہ علی النبی برحمتک یا ارحم الراحمین